اب ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، قرآن کا انداز تھوڑا سا غور کرو، حل ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ صحابہ میں کوئی مرتد ہوا یا نہیں، صحابہ میں سے کوئی مرتد ہوا یا نہیں۔ آپ اگر جلالین دیکھیں گے، شارحین دیکھیں گے، شارحین حدیث اور ابن بطال سے ابن حجر تک آگے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز ملے گی، کہیں کہیں گے تحویل قبلہ ہوئی اتنے صحابہ مرتد ہو گئے، کہیں جناب فلاں موقع آیا اتنے ہزار صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، پھر آپ کی وفات ہوئی اتنے ہزار صحابہ مرتد ہو گئے۔ تو یاد رکھو صحابی ایک بھی مرتد نہیں، اور جو کسی صحابی کو مرتد کہے وہ خود ڈبل مرتد ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، مسئلہ یہی ہے، ہم کسی کے اندھے مقلد بھی نہیں، پابند بھی نہیں۔ پیغمبر کریم کا کوئی صحابی مرتد ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ صحابہ کو تو اللہ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، اور راشدون ہم الراشدون کا کیا معنی ہے؟ صحابہ کو اللہ نے فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، معصیت ان کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کی خبر ہے، کرہ الیکم، یہ خبر ہے۔ اگر صحابہ معاذ اللہ ان میں کفر آئے، فسق آئے، معصیت آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کذب، وقوع کذب، اخبار الہی میں وقوع کذب لازم آئے گا۔ اس لیے کان کھول کے سن لو، ہمارا بالکل علل اعلان یہ عقیدہ ہے، جو مرضی تہمتیں لگائے کہ پیغمبر کا کوئی صحابی نہ مرتد ہوا نہ ہو سکتا ہے، ایک صحابی بھی مرتد نہیں، اور جو کسی ایک صحابی کو مرتد سمجھتا ہے وہ خود مرتد ہے۔ تو مسئلہ یاد کر لیا، بالکل صاف مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ساری دنیا ہم سے اختلاف کرے، ہم تیار ہیں۔ کوئی صحابی مرتد نہیں، ایک صحابی بھی مرتد نہیں۔ اور اگر کوئی روایت کسی صحابی کو مرتد کہہ رہی ہے تو وہ روایت واجب الرد ہے، اس روایت کا کتاب اللہ کے مقابل کوئی حیثیت نہیں۔ وہ شیعہ بیچارے کیوں کافر؟ نہیں تو تمہیں مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، شیعہ بیچارے کیوں کافر؟ مولوی تمہارے کہیں صحابہ مرتد کافر، کافر شیعہ کافر۔ ہاں، تمہارے مولوی کہتے ہیں صحابہ مرتد ہیں اور کافر شیعہ ہیں۔ شیعہ کیوں کافر ہیں؟ جو صحابہ کو مرتد کہے وہ کافر ہے۔ بس نعروں کی ضرورت نہیں، بات سمجھا کرو، نعروں میں بات رہ جاتی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور ابھی میرے خیال ہے جاگ بھی گئے تو صحابہ میں کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، اس پہ میں انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اخبار احاد قطعیات کے مقابل حجت نہیں، قطعیات کے مقابل حجت نہیں۔ صحابہ کا ایمان اور صحابہ پر اللہ کی رضا، ان کا جنتی ہونا، ان کا صدق و اخلاص، ان کی سقاحت و عدل، یہ وہ چیزیں ہیں جو منصوص قطعی ہیں، اور منصوص قطعی کے مقابل
بخاری شریف، مسلم شریف یا کسی اور کتاب کی بالکل صحیح و سند روایت ہے جس کے سارے راوی سے کہا ہوں اور اسنادہ صحیح ان کی بھرمار لگی ہوئی ہو، کتاب اللہ کے مقابل سند کافی نہیں، کتاب اللہ کے مقابل ہر وہ متن مردود ہے جو نسکتی کے مقابل آ رہا ہے۔ اصل بات بھی یہی تھی جس کو مولویوں نے ڈرامہ بنا دیا، اور کوئی ادھر باندروں کی طرح شروع ہوا، کوئی ادھر باندروں کی طرح شروع ہوا۔ اور یہ کوئی میری بات نہیں، آپ جتنے محدثین ہیں اصول حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں، کوئی کتاب اٹھا دے، تمام محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ جرح تعدیل کہاں تک چلے گی؟ صحابہ سے نیچے نیچے۔ اور جب صحابہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ تمام محدثین ایک جملہ لکھتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جو عادل ہیں بتعدیل اللہ و رسولہ، صحابہ وہ ہیں جو عادل ہیں بتعدیل اللہ و رسولہ، ان کی عدالت اللہ نے بیان کی ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ اس لیے کسی محدث کا محدثین کے نزدیک یہ مقام ہی نہیں کہ وہ کسی صحابی پہ جرح کر سکے۔ جو محدث کسی صحابی پہ جرح کرے گا وہ خود مجروح ہوگا۔ بے شک۔ اس لیے جو روایت کسی صحابی پر باعث جرح بنے گی وہ روایت خود مجروح ہوگی اور اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول دین میں طے شدہ بات ہے۔